ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں چیزیں بہت ہیں، آمدنی بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا. پیسہ آتا ہے، کہاں خرچ ہو جاتا ہے نہیں پتہ چلتا. اچھا، گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، اور کھانے میں نا وہ برکت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں پہلے ہوتی تھی. ہم لوگ یہ بات سوچتے ہیں نا کہ پہلے کتنی برکتیں ہوتی تھیں گھروں میں. تو پہلے برکتیں ہوتی تھیں نا، اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں. اور ایسی صورتحال میں نہ صرف یہ نہیں کہ کم آمدنی یا مشکل حالات جو ہیں اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ آپ نے ایسی جگہ بھی دیکھی ہوں گی یا آپ نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ آمدنی کم تھی لیکن گھر میں برکت بہت زیادہ تھی. اچھا، اس میں مسئلہ نا ہماری عادتوں کا ہے، کیونکہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی سکون اور برکت کو متاثر کر سکتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں نا 20 ایسی چیزوں اور عادتوں کے بارے میں بات کروں گی جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل یا مالی تنگی کو فوراً بے برکتی قرار دینا درست نہیں ہے. آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں پاکیزگی، شکر، حلال رزق اور اچھے اخلاق اور فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھیے گا. اچھا جناب، اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور 20 ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو انشاءاللہ آپ نے ان پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں تو نہیں آ رہا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں، اپنے نا جو سورسز آف انکم ہے نا، ایک دفعہ ان پہ نظر ثانی کر لیجئے، جائزہ لے لیں کہ گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مشتبہ کمائی آ رہی ہے. یا ہم لوگ نا دیکھیں، حرام اور حلال میں نا بالکل چھوٹا سا ایک بال برابر فرق ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اچھی خاصی محنت کی کمائی حرام کے زمرے میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اور وہ حلال کا رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کی سیونگ جو ہے نا وہ اس نے کسی سود کے کام میں لگا دیں کہ چلو اس سے مجھے کوئی پروفٹ آتا رہے گا. تو وہ آپ کی اچھی خاصی ایک محنت کی حلال کمائی میں نا تھوڑا سا حرام ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مشتبہ ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلی اور اہم بات رزق کی پاکیزگی ہے. تو اگر انسان کی آمدنی حلال ہونا تو تھوڑی میں بھی سے برکت محسوس ہوتی ہے. دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا، جو جس راستے آتا ہے نا پھر وہ اسی راستے چلا بھی جاتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی انکم آ رہی ہے نا تو پھر وہ جائے گی بھی اتنی جلدی، کیونکہ جتنی جلدی آتا ہے پھر اتنی جلدی وہ پیسہ نکل بھی جاتا ہے. تو کمائی کے معاملے میں بہت احتیاط کریں. ناجائز ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. پوائنٹ نمبر 2 از کھانے کی بے قدری یا رزق کی بے قدری. دیکھیں، رزق صرف کھانا نہیں ہے. رزق ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نعمت ہے، ہر وہ آسائش ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کی ناقدری نہ کریں. اچھا، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لائک پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ کھانا نکال لیا، آدھا چھوڑ دیا، پھر ضائع ہو گیا. اس کے بعد کیا ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز بتاتی ہوں. میں نے نا ایک دفعہ ایک کوئی اسٹوری کسی نے شیئر کی تھی، میں نے وہ پڑھی. اسٹوری تھی یا آئی تھنک کوئی اس طرح کا کچھ تھا کہ جی ایک انسان نا پیسے کی بہت بے قدری، پیسہ بہت تھا اس کے پاس اور پیسے کی بڑی بے قدری کرتا تھا. لائک اگر پیسہ پاؤں میں بھی پڑا ہے نا تو وہ پڑا رہنے دیتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ وہ نا ایک ایک پائی کا محتاج ہو گیا. آپ یقین کریں، یہ چیز نا میرے ذہن میں ایسی بیٹھ گئی کہ سکہ ہوتا ہے نا، کوائن ہوتا ہے، مجھے 1 روپے کا سکہ بھی اگر اپنے گھر میں کہیں گرا ہوا نظر آ جائے نا تو میں اس کو اٹھا کے سنبھال دیتی ہوں. اچھا، یہ اس میں کوئی میری کوئی کنجوسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حالانکہ کہنے والے کہتے ہیں نا جی 1 روپے کا تو سکہ چلتا ہی نہیں ہے. نہیں چلتا، لیکن ہے تو صحیح نا وہ کرنسی. چلتا کیوں نہیں ہے؟ 1 روپے کے 10 سکے ہوں گے تو وہ چل بھی جائیں گے. جب تک وہ کرنسی مارکیٹ میں ہے 1 روپے 2 روپے والی چلے گی نا، اوبیسلی چلے گی. لیکن اس کو پاؤں میں روندنا یا وہ کوڑے میں جا رہا ہے، عموماً ہو جاتا ہے بچے جن کے گھروں میں ہو، اب گر جاتے ہیں پیسے، اور ہیلپرس کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی ان چیزوں کو، جا رہا ہوتا ہے. تو لیکن میں اس پیسوں کو اٹھا کے سنبھال دیتی ہوں. پھر ایک اور چیز بتاؤں، یہ خاص طور پہ ہیلپرس پہ اپنی ضرور نظر رکھیے گا، وہ یہ والا کام کرتی ہیں. میں نے بھی کرتے ہوئے ایک دفعہ پکڑ لیا تھا، اور پھر میں نے اس کو اچھی خاصی جھاڑ بھی پلائی تھی. دیکھیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، روٹی کا ٹکڑا بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پلیٹ میں پڑا ہوتا ہے. اچھا، میں نے ایک دفعہ ہیلپر کو دیکھا، اس نے نا، شکر ہے میں نے دیکھ لیا تھا، اس نے کیا کیا جناب، وہ ایک ہی پلیٹ میں نا سارا کچرا جمع کری تھی، مطلب ساری پلیٹیں صاف کر کے نا اکٹھی ایک پلیٹ میں کری تھی. اس میں نا روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. اب دیکھیں، کچرا ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، روٹی اور سوکھی روٹیاں ہم لوگ الگ اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ وہ اس کو ہم چھان بور میں دیتے ہیں کہ وہ کسی جانور کے منہ لگ جائیں گی یا جو بھی اس کا کرتے ہیں. لیکن اس کو کوڑے میں نہیں پھینکنا، استغفر اللہ، کوڑے میں رزق کو نہیں پھینکنا. کوئی سالن بچ گیا ہے، روٹی بچ گئی ہے، کوڑے میں نہیں پھینکنا. تو وہ اس کو کوڑے میں پھینک رہی تھی، اور میں نے اس کو وہیں پہ پکڑا. میں نے کہا نہیں، جب میں نے الگ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں پہ سوکھی روٹیاں رکھنی ہے تو آپ کوڑے میں کیوں پھینک رہی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، آٹا خمیر ہو گیا. میں نے خواتین کو دیکھا ہے، لٹرلی میں نے دیکھا ہے، آٹا خمیر ہو گیا، وہ آٹے کو ایز اٹ از اٹھا کے نا اس کو پھینک دیتی ہیں.
ایک چیز نا ہم نے اپنی ماؤں کو بچپن سے کرتے دیکھا ہے، آٹا خمیر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی کہ اس کی ایک موٹی سی روٹی بنا کے اور پھر اس کو سوکھی روٹیوں میں ڈال دیتی تھی. تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کا خدا را خیال کیا کریں، رزق کی بے حرمتی نہ کریں. اچھا آپ کو یاد ہوگا جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، ملینیلز ہیں، ہمیں ایک چیز بچپن میں سکھائی گئی تھی نا کہ نمک اگر زمین پہ گر گیا نا، نمک بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن آپ کی پلکوں سے اٹھائے گا. تو اتنا خوف آتا تھا نا، اور یقین کیجئے ابھی بھی وہ والا خوف دل میں کہ نہیں، ضائع نہیں کرنا، زمین پہ نہیں گرانا. کوئی چیز اس طرح گر گئی تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں جو ہے قیامت کے دن ہماری پلکوں سے اٹھوائے گا. تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا رزق میں بے برکتی لے آتی ہیں. اچھا جی، نمبر 3 پہ آتی ہے فضول خرچی. دیکھیں فضول خرچی جو ہے نا یہ تو پورے خزانے خالی کر دیتی ہے. ہر نئی چیز اس لیے نہ خریدیں کہ دوسروں کے پاس بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس ہے تو شاید انہیں ضرورت ہو، مجھے نہیں ضرورت. گھر کا بجٹ بنائیں، ضرورت اور خواہشات میں فرق سمجھیں اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کریں. محض دکھاوے کے لیے نا اسراف کی طرف نہ جائیں. دین ویسے بھی اسراف اور فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے ہر وقت شکایتیں کرتے رہنا. دیکھیں کچھ گھروں میں نا صبح سے رات تک یہی جملے سنائی دیتے ہیں: ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فلانے کے پاس اتنا ہے، ہمارے تو نصیب ہی خراب ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے. یہ چیز جو ہوتی ہے نا مسلسل ناشکری ہوتی ہے اور یہ انسان کے دل کا سکون ختم کر دیتی ہے. اس کے بجائے جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں نا ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. جھوٹ بولنے کی عادت. میں کہتی ہوں یہ اتنی بڑی اخلاقی برائی ہے جو رشتوں کے اعتماد کو بھی ختم کر دیتی ہے. کاروبار میں جھوٹ، خرید و فروخت میں جھوٹ، گھر والوں سے بار بار جھوٹ بولنا، ان عادتوں سے بچیں. میں نے لوگوں کو، کروڑوں پتی لوگوں کو جو ہے نا محض ان کے گھروں میں بے برکتی جھوٹ کی وجہ سے دیکھی، اور ان لوگوں کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی فراوانی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں، جھوٹ بولنے والا انسان پتہ نہیں کیوں سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ سننے والا بیوقوف نہیں ہوتا، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو گھروں میں بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جھوٹ بھی ہے. اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گھر میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، اس کی عادت ختم کرائیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے غیبت اور چغلیاں کرنا. دیکھیں اگر آپ گھر بیٹھ کے دوسروں کی باتیں کرنا آپ کے گھر میں روز کا معمول ہے نا، آپ اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ غیبت کے زمرے میں آتی ہیں. فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ویسی ہے، پھر جی فلاں کی بہو، اچھا وہ ناراض ہوئے گھر سے چلی گئی ہے، فلاں کو فون کر کے بتاؤ، اس کو فون کر کے بتاؤ. یہ چیزیں سب غیبت اور چغلی میں آتی ہیں. اس سے اس کا تو سو نقصان ہوگا جو ان کے گھر میں ہو رہا ہے. شاید ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ہوگی. یہ بڑا آسان سا گناہ لگتا ہے لیکن یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو اپنے گھر کو دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کی جگہ نہ بنائیں. اپنے گھر میں اچھی مثبت گفتگو کریں، کوئی کریٹیو گفتگو کریں، کچھ پروڈکٹیو کریں، کیونکہ اگر یہ باتیں ہوتی رہیں نا تو پھر آپ کے گھر میں بے برکتی ہوگی. اچھا جناب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلی چیز ہے جی گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا. دیکھیں جس گھر میں نا ہر وقت چیخو پکار، تانے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ دولت ہونے کے بجائے کے باوجود سکون نہیں ہوتا. تو اگر میاں بیوی کے اختلافات بھی ہیں نا تو اکیلے میں بات کیجیے. بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی، انسلٹ کرنے کے غلط کام نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے گھر میں تو جو ہوگا سو ہوگا، آپ کے بچوں کے دل میں نا والدین کے جھگڑوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور یہ پوری زندگی رہتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں جن گھروں میں نا والدین یا بزرگوں کی بے عزتی ہوتی ہے نا کسی بھی طرح سے، انہیں ڈی گریڈ کرنے کی، نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بدتمیزی نہیں ہوتی. اگر کسی بات پہ اختلاف بھی ہے تو اپنا لہجہ نرم رکھیں، عزت سے بات کریں. اور یہ جو لوگ بڑی فخریہ یہ والی حرکتیں کرتے ہیں نا، اب بہویں تو چلو کرتی ہیں، سو کرتی ہیں، اولاد بھی کرتی ہے، وہ کبھی بھی یہ بات نہ سوچیں کہ ان کے گھر میں برکت ہوگی یا ان کے دل میں سکون رہے گا. وہ ساری، میں کہتی ہوں پیسہ ہونے کے باوجود نا ساری عمر وہ ایک بے سکونی کا شکار رہیں گے. اس لیے خدا را اپنے گھر میں والدین موجود ہے تو والدین کی، کوئی اور بڑا موجود ہے تو اس کی عزت کیجیے. عزت لازمی چیز ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق. دیکھیں ہر رشتہ آسان نہیں ہوتا، کچھ رشتوں میں واقعی مشکلات ہوتی ہیں، فاصلہ رکھنا بھی بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو محض اپنی انا کی خاطر، محض اپنا وہ کہتے ہیں نا ترا اونچا رکھنے کی خاطر، معمولی ناراضگی یا اپنی ضد کی وجہ سے رشتہ ختم کر دینا یہ درست نہیں ہوتا. تو جہاں تک ممکن ہے صلح، صفائی، معافی اور اچھے تعلقات کو ترجیح دیجیے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. وہ ہے نماز میں سستی کرنا. دیکھیں نماز جو ہوتا ہے نا مسلمان کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے. کتنی بھی مصروفیت ہو نماز کے لیے وقت نکالیں، ٹائم سے نماز پڑھیں، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں. آپ پڑھیں گے، آپ کے بچے ہی پڑھیں گے، اور نماز سے آپ یقین کیجیے آپ کے گھر میں واقعی میں بہت زیادہ آپ کو سکون محسوس ہوگا اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اور آپ کے گھر میں برکت ہوگی. پھر اگلا پوائنٹ ہے جی اللہ کا ذکر چھوڑ دینا. گھر میں ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں وقت نکل آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں نکلتا.
چند منٹ بھی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. تو صبح شام کچھ وقت قرآن کو دعا کے لیے, اپنی تسبیحات کے لیے ضرور نکالیں. گھر کی یہ جو خوبصورتیاں ہیں نا, یہ صرف مہنگے فرنیچر سے نہیں آتی ہیں, اللہ کی یاد سے بھی ہوتی ہیں. اچھا, پھر قرآن پاک کو الماری کی زینت بنا دینا. ہم نے بڑی خوبصورت جگہیں قرآن پاک کے لیے مختص کر دی ہیں. سب سے اونچی جگہ گھر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں. خوبصورت قرآن پاک لے لی ہیں لیکن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو یہ چیزیں کیا ہوگا؟ پہلے کیا ہوتا تھا, لوگوں کے گھروں میں برکت کس لیے ہوتی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا معمول تھا. ابھی بھی بہت سے گھروں میں ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے. تو قرآن پاک کے لیے چاہے کچھ آیات پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور. اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ, صفائی کا خیال نہ رکھنا. دیکھیے گندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. گھر صاف ستھرا ہوتا ہے تو ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے. دین کا جو ایک کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے, اگر آدھا ایمان ہی صفائی ہے تو مجھے بتائیں نا, تو پھر برکت کتنی ہوگی اس میں. اب آپ کے گھر میں کچن گندا ہے, واش روم گندا ہے, کھانے کی جگہ سونے کی جگہ گندگی ہے, تو کیا ہوگا؟ ایک دل پہ بھی اس پہ برا اثر پڑے گا اور گھر میں بے برکتی بھی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی, چیزوں کو بلا وجہ ضائع نہ کریں. دیکھیں صرف پیسے کی زیادتی جو ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں. پانی ہے جی, ہمارے گھر میں تو بہت پانی ہے, ہم تو پانی کھول کے کھڑے رہتے ہیں. بجلی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے سولر لگایا ہوا ہے تو ہم تو بجلی ضائع کر رہے ہیں. غلط چیز ہے, مت ضائع کریں. یہ چیزیں نا ان سب کا آپ نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے, کیونکہ نعمتوں کا حساب ہوگا. جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کو استعمال ضرور کیجئے, لیکن سوچ سمجھ کے استعمال کریں, ضائع نہ کریں. پھر قرض لے کے دکھاوا کرنا, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مہنگی شادی کر لینا, قیمتی کپڑے بنا لینا, غیر ضروری تقریبات کرنا, مہنگی چیزیں خرید لینا, قرضہ لے کے بعد میں پھر پریشانی ہوگی. سو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اگلا پوائنٹ ہے جی, حسد اور دوسروں کی نعمتوں پہ نظر رکھنا. اگر کسی نے کوئی نیا گھر بنا لیا, رشتہ دار نے یہ نئی گاڑی لے لی, کسی نے زیادہ اچھی کوئی جولری پہن لی, کسی نے کپڑے کسی اچھے برانڈ کے لے لیے, تو بس پھر یہ سوچنا کہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں. اپنے حصے کی نعمتوں کو دیکھیے, خدا را ان پہ شکر ادا کیجیے, دوسروں کی خوشی کو میں خوش ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور زیادہ خوشیوں کے وسیلے بنائے گا. حسد نہ کریں, حسد چھوڑ دیجیے. پھر اگلا پوائنٹ ہے بچوں کے سامنے مسلسل ناشکری کرنا. دیکھیں اگر ماں باپ ہر وقت بچوں کے سامنے پیسے, گھر اور زندگی کی شکایتیں کرتے رہیں گے نا, تو بچے بھی ناشکری اور بے اطمینانی سیکھ سکتے ہیں. بچوں کو سکھائیں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں, اللہ کی نعمت کو پہچانیے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے, اور اس طرح کرنے سے گھر میں رزق میں برکت آئے گی. اچھا جی, اگلا پوائنٹ ہے گھر میں بد زبانی, گالم گلوچ. دیکھیں یہ جو ہماری زبان ہے نا, یہ انسان کو فرش پہ ہی پہنچا سکتی ہے, عرش پہ ہی پہنچا سکتی ہے. ایک دوسرے سے اپنے گھر میں سخت الفاظ میں بات نہ کریں. بچے بڑوں سے بدتمیزی کریں, ہر بات پہ گالی دی جائے, تو پھر گھر کا سکون کہاں سے آئے گا؟ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. غصہ آ جاتا ہے, بالکل نیچرل چیز ہے, خاموش ہو جائیں, پانی پی لیں, جگہ بدل لیں, سکون سے بات کریں, جذباتی نہ ہوں. جذبات میں آ کے زبان کا غلط استعمال نہ کریں. اگلا پوائنٹ, دیکھیں صرف دنیا کی چیزوں کو نا کامیابی سمجھنا چھوڑ دیں. اگر ایک انسان کی پوری زندگی صرف پیسہ, گھر, گاڑی, کپڑے اور لوگوں کو متاثر کرنے کی گھوم رہی ہے نا, تو پھر وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں تو دیکھیں نصیب والی چیزیں ہیں, جس کے نصیب میں جتنی ہیں اس کو ملیں گی. تو کامیابی صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے, یہ سکون, صحت, اچھے رشتے, حلال رزق, نیک اولاد اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جو ہے نا, یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جناب, وہ ہے شکر ادا کرنا نہ بھولیں. ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بے برکتی اور بے سکونی ہوتی ہے. کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے نا صرف 5 منٹ سوچیے گا, میرے پاس کھانے کو ہے, میرے پاس پہننے کو کپڑے ہیں, اور اتنے کپڑے ہیں کہ میرے پاس باہر پہننے کے لیے الگ ہے, گھر پہننے کے لیے الگ ہے. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ چھت دی ہوئی ہے, میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو میرا خیال کرتے ہیں. دیکھیں اچھے رشتے ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور میرے پاس سانس لینے کی نعمت ہے, میرے پاس صحت ہے. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں صرف کیا, صحت کے لیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. نیک اولاد دی ہوئی ہے, الحمدللہ کیجیے. شکر جو ہے نا, اسے زبان سے نہیں کرنا, آپ کے عمل سے بھی ہونا چاہیے. اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا بھی شکر میں ہی آتا ہے. تو پیاری بہنوں کا گھر میں برکت صرف زیادہ پیسے آنے کا نام ہونا, تو پھر تو سب سے امیر انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں سکون ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. کم آمدنی والے انسان کے گھر میں بھی سکون ہوتا ہے, لیکن بس اس کو اپنے آپ کو دین کے مطابق لے کے چلنا ہے, اور اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے کہ میرے گھر میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے میرے گھر سے سکون, محبت یا شکر جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گھروں میں حلال رزق, سکون, محبت, صحت اور برکت عطا فرمائے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں اپنی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 ریسیپیز بھی شیئر کی. وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں.
انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا نا وہ جلدی سے جا کے چینل سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئکن ساتھ ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.